ٹی آئی رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے 2 بڑی ٹیلی تھونز جو ہیں وہ اب تک کی ہیں، ان کی تفصیل آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی ہے. جو پیسہ ہم اکٹھا کریں گے وہ خرچ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ آج جو تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہوا اور اس کے جو اہم فیصلے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جو ٹیلی تھون ہے اس کے اوپر ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ بات کریں گی، لیکن اس بات کرنے سے پہلے صرف میں یہ بتاؤں کہ اور اس وقت پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور ثانیہ نشتر موجود ہیں، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سارے دکھائے، ان کو جس طرح سے شٹ ڈاؤن کیا گیا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا سینسرشپ ایک بالکل ایکسیپٹیبل نارم بن گیا ہے. جو ہمارے صحافی ہیں ان کو باقاعدہ اینٹی ٹیررزم کیسز میں بک کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام ہی لوگ جو ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. میں جو ٹیلی ویژنز ہیں جنہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا، ARY کو، بول کو، GNN کو، کیپٹل، ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا، اور اس کے باوجود کہ ان پر بہت دباؤ تھا انہوں نے یہ ٹیلی تھون دکھائی. اور یہ دیکھیے یہ ٹیلی تھون کوئی کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھی. پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی، تو اس میں تو سارے میڈیا کو، تمام اداروں کو، حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو سیاست ہے اب تو خیر اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا. میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو، اپنے عمران خان کو وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آج جو مریم نواز شریف نے کیا یا اس سے پہلے فضل الرحمان کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو اب فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے، اور ان کی اس کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. کبھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ نکال کے اس کو آدھے سے، پھر ایک جو ہمارا ایک دو صحافیوں کا جو گروپ ہے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی. اور یہ سارے لوگ ایکچولی تو عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پہلے بلاسمی کے یعنی توہین مذہب کے کیسز بنائے، اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز بنائے، اور اب جب وہاں پہ بھی بات نہیں بنی تو یہ مختلف بیانات کو لے کے ایک مذہبی منافرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ان کو جو ہے چونکہ وہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں ہو رہے تو فزیکلی ایلیمنیٹ جو ہے ان کو کیا جائے. اور یہ تمام جو صحافی ہیں، یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو نون لیگ میں، اور یہ مریم نواز شریف اس کے پیچھے سارا جو اسٹریٹجک سیل ہے وہ چلاتی ہیں، پیسے بھی وہی خرچ کرتی ہیں، اسکیم بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے. اور یہ سارا بڑا انفارچونیٹ کام ہے جو ہو رہا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ فہد حسین جیسا آدمی جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا، وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ ہے. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں تو سزا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے. یہ جو بھی کر لیں اس کا ان کو جواب ملے گا. تو میں پہلے ڈاکٹر ثانیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو 2 ٹیلی تھونز ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دے دیں اور پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیں، پھر ہم جو سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آپ سب سے بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو 29 اگست کو جو ٹیلی تھون ہوئی تھی اس کی جو فائنل جو فگرز ہیں وہ ہم نے کل رات کو ریلیز کی ہیں، وہ کیا ہیں، اور پھر بات کریں گے کل کے ٹیلی تھون کی، اور پھر خرچے پہ کس طرح سے ہم اس کو خرچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے. تو جو 29 اگست کی جو ٹیلی تھون تھی اس میں 5 ارب کے پلیجز آئے تھے،
اور اس میں 2 ارب کا جو پلیج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا، اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلیج کیا تھا، تو وہ امیڈیٹلی پیسے ہمیں معلوم تھے کہ وہ امیڈیٹلی نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ 2 ارب نہیں، 5 میں سے 2 ارب جو تھے وہ ریکنسٹرکشن کے لیے تھے. ابھی ہمارے اکاؤنٹ پہلی ٹیلی تھون میں جو کل پیسہ آیا تھا وہ 5 ارب روپیہ تھا. 5 ارب میں سے جو 2 ارب روپیہ تھا وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے تھا، جو ٹیکسس کے ایک آدمی نے جو ہے وہ دیا تھا، اور وہ سیکنڈ مرحلے میں آنا تھا. تو ابھی اس وقت بینک میں ہمارے پاس 3 بلین 30 ملین آئے ہوئے ہیں، 30 کروڑ، اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ 3 ارب 30 کروڑ 3 ارب 30 کروڑ آئے ہوئے، اور یہ بینک میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں سے 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، اور اس میں سے 1 بلین 938 ملین یعنی کہ آلموسٹ 2 ارب جو ہیں وہ پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ فگر اردو میں ذرا بتا دوں. یہ جو ٹوٹل فگر ہے اب تک، جو ٹوٹل پلیج تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ ہے 5 ارب روپے کا. اس میں سے جو پیسہ ابھی تک ہمیں ریسیو ہو چکا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں 1 ارب اور 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مل چکا ہے، اور جو پاکستانی ہیں یعنی یہاں پہ ان کی طرف سے 1 ارب اور 93 کروڑ روپیہ مل چکا ہے. تو کل ملا کے آپ اندازہ لگا دیں کہ تقریباً جو 3 بلین 30 ملین 3.3 بلین جو اس پیسہ وقت ہے ہمارے پاس وہ بینکوں میں ہے. مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باہر سے 3.3 ملین ڈالر آیا ہے، اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جو فیل ہوئی ہیں وہ 17 ملین ڈالرز کی ہیں، یعنی کہ 3.8 بلین جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکا کریڈٹ کارڈ سے باہر سے، کچھ وجوہات کی بنا پر جن پر بھی میں روشنی ڈالوں گی. یہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور 83% جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں، اور مجموعی طور پر ہمارے پاس 97,507 ڈونرز ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 1 لاکھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا 69,000 ہے، اور جو پاکستان سے ڈونیشن دے رہے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ 24,000 روپے ہے. تو یہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈونیشنز ہیں، اور یہ جو پہلے سائیکل میں یعنی کہ 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک 17 ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پروسیس نہیں ہو سکی ہیں. اور ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں، سم ڈالتے ہیں، تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ اس کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور چیئرمین عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے، ان کی دیانت کی وجہ سے یہ پیسے موبلائز ہو رہے ہیں. اب کل جو ہم نے جو ٹیلی تھون کی ہے وہ 2 گھنٹے میں 5.2 بلین یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیلی تھون کی تھی وہ 3 گھنٹے کی تھی، اور یہ صرف 2 گھنٹے میں. اور ابھی بھی کالز کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا، رک نہیں رہا تھا. ویب سائٹ، اور کل آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کی کال پر رسپونڈ کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں. اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیسے کو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ایک منظم، شفاف، غیر جانبدارانہ انداز سے ہم اس پیسے کو خرچ کریں. تو ہم نے مشاورت کا عمل 29 تاریخ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا،
اور ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد اور سوچ بچار کے بعد ہم نے جو میکینزم سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیش لوگوں کو ڈسبرس کریں اور جلدی سے جلدی کریں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے ساتھ ایمرجنسی کیش میں دینے کا، تو اسی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے ہم یہ کیش دینا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حکومتیں ایسی قدرتی آفات میں دیتی ہیں امداد لوگوں کو، آفت زدہ لوگوں کو امداد دیتی ہیں تو وہ بہت سی مدوں میں دیتی ہیں، کچھ ہاؤسنگ فائنانس میں دیتی ہیں، کچھ اگر کسی کی جان گئی ہو تو وہ کی بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، کوئی انجر ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، لائف سٹاک لاس کے لیے دیتی ہیں، کراپ لاس کے لیے دیتی ہیں اور ہاؤسنگ کے لیے بھی دیتی ہیں۔ تو ہماری اسمپشن یہ تھی کہ اگر پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کل نقصان جو ہے وہ 100 بلین کا ہے ہاؤسنگ میں، تو ہم اس میں 10% حصہ ڈالیں گے، یعنی کہ 10 بلین ریز کریں گے۔ اور کل جب ہم نے ٹیلی تھون شروع کی تھی تو ہم نے 10 بلین کا فگر اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ 2 گھنٹے میں ہی وہ 10 بلین کا فگر پورا ہو گیا، یعنی کہ 5 ارب کا پہلی ٹیلی تھون کا اور 5.2 ارب کا دوسری ٹیلی تھون کا، تو وہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ، ہماری توقع سے زیادہ ڈونیشنز آ گئی تھیں۔ اب ہاؤسنگ فائنانس میں ہم نے گورنمنٹس کے ساتھ یہ شراکت کیوں کی ہے، یہ بہت اہم ہے یہ چیز سمجھنی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کا تو ایک کچا مکان ہوتا ہے، وہ کچے میں ہوتا ہے، وہ جہاں اس کو چھوٹی موٹی زمین ملتی ہے وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لیتے ہیں، کچا سا اپنا کوٹھا بنا لیتے ہیں۔ جب ایسی آفات کے بعد، خاص طور پر سیلاب کے بعد، جب ٹیمیں آن گراؤنڈ جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ کچے کا جس میں گھر ہے اس کو کمپنسیشن نہیں ملے گی، یعنی اس کو پیسہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی یہ اریگیشن چینل ہے، یعنی کہ کوئی آبپاشی کی کوئی راہداری ہے اور اس میں کسی نے گھر بنایا ہوا ہے تو وہ اس کو انکروچمنٹ کی مد میں لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس امداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، جتنا غریب ہوگا، جتنا مسکین ہوگا، جتنا چھوٹی کچی جھونپڑی میں رہے گا، جتنا کچے کی زمین میں رہے گا، اتنا ہی اس کو امداد سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ لا یہ کہتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو امداد سے ایکسکلوڈ نہیں کریں گے، تو یہ 10% جو ہاؤسنگ فائنانس کی مد میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ، یہ اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ جن کے مکان کچے میں ہیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ جی کچے میں مکان نہ بنائیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اریگیشن کے راستے میں، یعنی کہ نہر کے راستے میں دوبارہ گھر نہ بنائیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ تو چلا جائے کہ وہ اپنا کچی سی جھونپڑی اپنی کہیں تو سر چھپانے کی جگہ بنا دے۔ تو یہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ پالیسی ہم لائے ہیں، اور گورنمنٹس کے فنڈ ہم لیوریج کریں گے، یعنی کہ 10% ہم اس میں حصہ ڈالیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوگی اور پیمنٹ کیسے ہوگی، یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہماری پورے ملک کے لیے یکساں پالیسی ہوگی۔ جہاں ہماری حکومتیں وہاں تھوڑی سی ہمیں فیسیلیٹیشن ہے، تو وہاں آلریڈی گورنمنٹ آف کے پی اور گورنمنٹ آف پنجاب سے معاملات طے پا چکے ہیں، مگر وہی ارینجمنٹ ہم سندھ کو بھی آفر کریں گے، وہی ارینجمنٹ ہم بلوچستان کو بھی آفر کریں گے، اور وہی ارینجمنٹ ہم جی بی اور اے جے کے کو بھی آفر کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اساس ایمرجنسی کیش جب ہم نے کیا تھا تو چیئرمین عمران خان کی خاص ہدایت پر ہم نے اس میں کوئی سیاست نہیں کی تھی، اس میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز رکھا تھا۔ ایک پبلشڈ ہماری پوزیشن ڈسبرسمنٹ سے پہلے کہ این ایف سی فارمولا کے مطابق ڈسبرسمنٹ ہوگی، اور جب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھیں 81 قطر سے، تو اس میں سندھ سے بہت بڑی تعداد سے اپلیکیشنز آئی تھیں، تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو 31% حصہ دے دیا جائے۔ اسی طرح اس دفعہ بھی اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ باقی جو صوبے ہیں ان کی حکومتیں ہم سے تعاون کریں گی، اور یہ جو ہم نے میکینزم بنایا ہے کہ گورنمنٹ فنڈز کو لیوریج کر کے 10% اس میں حصہ ڈال کر وہ لوگ جن کو امداد ملنے کی
صورت نہیں ہے حکومت کے فنڈ سے، ان کے ہاتھ میں یہ امداد پہنچتی جائے. میں امید کرتی ہوں کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اب میں تھوڑا سا آتی ہوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوگی لوگوں کی، یعنی کہ مستحقین کو کیسے جانچا جائے گا، اور دوسرا پیمنٹ کیسے ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہم نے کے پی میں تقریباً کوئی 900 انیومریٹرز ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ٹیبلٹس بھی ہیں، اور وہ اسکول مانیٹرنگ سسٹم کے افسران ہیں، یعنی کہ وہ اسکولوں میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ٹیبلٹس کے اوپر. ان کے لیے ہم نے ایک نئی ایپ بنائی ہے. وہ نئی ایپ آج بن چکی ہے، آج سے ٹریننگ کے پی میں شروع ہو چکی ہے. اگلے 3 دن میں وہ لڑکے فیلڈ میں ہوں گے. وہ تمام جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، متاثرہ علاقے ہیں، وہاں جا کے جہاں جہاں گھر پوری طرح ڈیمیجڈ ہیں یا پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، وہاں ادھر کھڑے ہو کے گھر کی تصویریں لیں گے. وہ تصویریں گوگل میپ پر اپلوڈ ہوں گی، اور اس جگہ کا لیٹ لانگ بھی لیں گے، یعنی کہ ٹیکنیکل طریقے سے اس جگہ کو مارک کر دیں گے گوگل میپ پہ، تاکہ آپ میں سے کوئی اگر جا کے دیکھ سکے تو وہ دیکھ سکے کہ جی یہ گھر تھا اور اس کو اس قسم کا ڈیمیج تھا، اس گھر کو کمپنسیشن مل رہی ہے. پھر جب ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ جائے گا تو ہم اس گوگل میپس پر اس کو سپر امپوز کریں گے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک اور ڈیٹا لیئر ڈالیں گے امیج کی، پری فلڈ امیج کی، اور پھر پوسٹ فلڈ امیج کی ڈالیں گے. اور یہ اس لیے ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو گھر اس نے کیپچر کیا ہے، جس کی تصویر ہے، وہ واقعی فلڈ کے ایریا میں آتا ہے. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ دنوں کی، ڈفرینٹ ویکس کی تصویریں ہیں. تو یہ کل جب ٹیلی تھون تھا تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی چلی تھی، وہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دوں گی، اور پھر اس کو تفصیل سے بھی ڈسکرائب کروں گی کہ کیسے ہم ڈیٹا کی مدد سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہاں، اب اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی، کچھ شارٹ کمنگس ہوں گی. اور آپ کو یاد ہے جب ہم احساس کیش کر رہے تھے تب بھی ہم لوگوں کو روزانہ کی بیسس پہ میں اور میرے تمام کابینہ کے ساتھی ہم ان کو بتاتے تھے کہ جی کیا پرابلمز ہیں، آپ کیا پرابلمز ایکسپیکٹ کریں، ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس وقت دفعہ بھی ہم ایگزیکٹلی ایسے ہی آپ کو بتائیں گے. تو یہ تو رہا آئیڈینٹیفیکیشن. جب وہ گھر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو ان کے نام، CNIC اور ان کا موبائل نمبر جو ہے ہم اپنے 2 بینکس کو دیں گے، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر. وہاں جو ہم نے پیمنٹ ڈیزائن کیا ہے، وہ پیمنٹ سسٹم ڈیزائن کیا ہے، وہ ایک نیا پیمنٹ سسٹم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی آفات میں جب لوگوں کو امداد دی جاتی تھی تو چیک بنتے تھے. بینکس جو تھے وہ چیکس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو دے دیتے تھے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز آگے وہ پٹواریوں کو دے دیتے تھے، وہ فیلڈ جاتے تھے. اس میں بہت بدعنوانی بھی ہوتی تھی، لوگوں سے بھتے بھی لیے جاتے تھے، لوگوں کو بہت صعوبتیں اٹھانی پڑتی تھیں. بیچارے لوگ ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی ہمارے نام پہ چیک آ گیا. تو اس دفعہ ہم نے وہ نظام بالکل بدل دیا ہے. بینکوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، میکنزم ڈیوائس ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہ ہوگا جب ہم ان کو ڈیٹا پاس آن کریں گے تو وہ ان کے ڈیجیٹل پے آرڈرز بنا لیں گے، اور ڈیجیٹل پے آرڈرز ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھے جائیں گے، اور لوگوں کو SMS میسج بھیجا جائے گا کہ جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں. پھر جب وہ بینک برانچز میں جائیں گے، اور بینک برانچز جو ہیں وہ ہم ایریا وائز میپ کریں گے کہ اگر اس ایریا میں DI خان کے ایک ایریا میں بینک آف خیبر کی کم برانچز ہیں اور ہمیں گوگل میپ پہ وہ ایک نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم تو پارٹنر بینکس کو بھی موبلائز کریں گے. اور جب وہ ان برانچز میں جائیں گے تو وہ بایو میٹرک سگنیچر سے اپنے پیسے یا تو لے سکیں گے فرسٹ ٹائم، اور یا تو ادھر ہی ان کو اکاؤنٹ اوپننگ میں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا. کیونکہ اس دفعہ یہ 12,000 کی بات نہیں ہو رہی، یہ زیادہ سم ہے. KP پارشلی ڈیمیج گھر کے 1,60,000 دے رہا ہے، فلی ڈیمیجڈ ہاؤس کی 4 لاکھ دے رہا ہے. تو کیونکہ یہ زیادہ سمز ہیں تو اس لیے ہم پیسے اگر وہ نہ لینا چاہے تو اسی وقت اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو یہ بڑی تفصیل سے، بڑے انہماک سے، بڑی نیک نیتی سے ہم نے یہ پوری سسٹم میپ کیا ہے. اس کے پرنسپلز یہ ہیں کہ شفافیت ہو، غیر جانبدارانہ انداز میں یہ کام ہو، ٹریکیبلٹی ہو کہ اگر آپ، اور ہم نے اس تک کیا ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ بینک کی برانچ میں ہو، ایسے نہیں کہ کسی پٹواری کے گھر میں ہو، اسے بتا لیا جائے. بینک کی برانچ میں ہو، سیکیورٹی کیمرہ کے سامنے،
تاکہ اگر ہم ٹریس کرنا چاہیں کہ کس نے پیسے لیے ہیں تو وہ ہم سیکیورٹی سرویلنس کیمرا سے بھی ٹریس کر سکیں. تو اب آخر میں ٹائم لائن پہ آتی ہوں. ٹائم لائن جو ہے وہ ڈفرینٹ پروونسز کی ڈفرینٹ ہے. کے پی اس وقت آگے ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ 3 دن میں ان کے نیومریٹرز فیلڈ میں ہوں گے. جیسے جیسے ڈیٹا آئے گا ویسے ہم اس کو سائیکلز میں پریپیئر کر کے بینکس کو بھیجتے جائیں گے. ویسے ہی مرحلہ وار کمیونیکیشن کیمپین بنے گی. پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے. سندھ اور بلوچستان اور باقی 2 فیڈریٹنگ یونٹس کو ہم آفیشلی لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اسی میکنزم کے تحت, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. ایسے کاموں میں لوگوں کی ضرورت, ان کی آسانی, ان کی عزت نفس, ان کی بھلائی سب سے آگے ہونی چاہیے. سیاست پیچھے, مگر جو ایک غریب آدمی جس کی جھونپڑی گر گئی ہے, جو کچے میں اپنی چرپائی الٹی کر کے اس کے اوپر چادر اور ترپال ڈال کے اپنے 4 بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور جو رات کو سو بھی نہیں سکتا کہ اس کی جمع پونجی کوئی لے جائے گا, اس وقت ہم نے ان کا خیال سب سے زیادہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں, اور خان صاحب کی ہمیشہ کی طرح ہمیں یہی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ بالکل آپ نے غیر جانبدارانہ انداز میں اس کو چلانا ہے, اور اس میں کسی قسم کی آپ نے انسانی مداخلت نہیں ہونی, ہیومن ڈسکریشن نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو کے پی اور بلوچستان ہے, کے پی اور پنجاب ہے, وہاں پہ نقصان, حالانکہ سیلاب وہاں پہ بھی بڑا تھا لیکن وہاں پہ سیلاب کی تباہی بڑی کم ہے, اور سندھ اور بلوچستان میں تباہی بہت زیادہ ہے. اور اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ کے پی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے جو انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کی, جو سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کیے, وہ بہت افیکٹو تھے بنسبت سندھ اور بلوچستان کے. بلوچستان میں تو کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ 50% سے زیادہ پیسہ ہمارا رشوت میں چلا جاتا ہے, اور یہی حال سندھ میں ہے. اگر انتظامات بہتر ہوتے تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے. لیکن بہرحال جس طرح سے ڈاکٹر ثانیہ نے کہا, اس وقت تقریباً 11 ارب روپے کے قریب پیسے ہیں جو کہ عمران خان نے جمع کیے ہیں, اور یہ پیسے ہم چاہتے یہی ہیں کہ یہ تمام جو پارٹیز ہیں, یہ جو حکومتیں ہیں, تمام حکومتیں ہیں, ان کے ساتھ ہم ایک کوارڈینیشن میں خرچ کریں. ہم اس کو کوئی ایک پارٹی کا یا دوسری پارٹی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے. سیلاب جو ہے اس میں سارے ہی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ بنائی جائے حکمت عملی. بدقسمتی سے ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی ایسا میکنزم نہیں کریٹ کیا جس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو شنید ہوتی اور کوئی ہم ایک جامع حل کی طرف آگے بڑھتے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تو آپ کے سامنے یہ جو ٹیلی تھون ہے, یہ شاید ہم 15 یا 20 ارب کے اوپر چلے جاتے اگر اس کو اس طرح سے سینسرشپ نہ کیا جاتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پیچھے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ تو نہیں ہیں, آپ کو تو کا نام بتائیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر کام پہ آ کے کہہ دیں کہ یہ ہم تو دوسرے کون ہیں, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ بتائیں کہ کون ہے, اور تاکہ ہم اپنی جو بات ہے پھر وہاں پہ کر سکیں. لیکن بہرحال کل ہم اس کے اوپر چیلنج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ حکومت سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو کون ہے, اور ہمیں آپ بھی ذرا روشناس کرائیے کہ کون ہے. کیسے یہ چینلز جو ہیں وہ 3 گھنٹوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بند ہو جائے, وہاں سے فلانے جگہ سے فون آ گیا 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیں, فلانی جگہ سے فون آ گیا 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ایک نیریٹو بھی یہی بن رہا ہے. پہلے خرم دستگیر نے بات کی, پھر جاوید لطیف نے کی, اور اب تمام ہی لوگ ان کے یہ بات کر رہے ہیں ہم تو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ اگر حکومت میں نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور اب ہم نے چونکہ سارے سخت فیصلے آپ نے ہم سے کروا لیے ہیں تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. تو چونکہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے تو آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. اب تو یہ ایک پورا بیانیہ اور نیریٹو ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اور فضل الرحمان جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور بار بار دے رہے ہیں. تو یہ اب
جو ہے وہ ایک معاملہ ہے جو ان کے اور ان کے درمیان ہے. ہمیں نہیں پتہ اب یہ ان کا کون ہے اور ان کا کون ہے، آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، ہمیں بھی بتا دیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ان کے فیصلے ہیں یا ان کے فیصلے ہیں. لیکن ان کے ہوں یا ان کے ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہے. ہم نے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہم نے IMF سے معاہدہ کر لیا تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. یہاں تو گنگا ہی الٹی ہو گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی کوئی حکومت کنٹرول میں نہیں نظر آ رہی. فائنانس منسٹر صاحب کی تو آنکھوں سے آنسو بات جاری ہو گئے ہیں جو حالات ہیں وہ دیکھ کے. اور اب جو رائٹرز جیسا ادارہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بہت ہی آج ہماری جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر غور کیا ہے. ہم نے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو اکانومی کی ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی طے کرے. کیونکہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ حکومت کیسے جو ہے یہ ہمیں معاشی طور کے اوپر ہم سروائیو کر پائیں گے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایک جو اس وقت ایک معاشی پالیسی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو. ہم دیکھ رہے ہیں یہ اوور آل تقریباً آپ نے کوئی $30 بلین آپ نے قرضہ دینا ہے اس سال واپس کرنا ہے. $30 بلین میں سے ایک تہائی کے قریب تقریباً $2 بلین IMF سے آ گیا ہے، $4 بلین 4-5 بلین ایفیلیٹ سے آ گیا ہے. 7-8 بلین آپ کے پاس ہیں. لیکن آپ کو 22-23 بلین اور ارینج کرنا ہے. اب 22-23 بلین اور جب آپ نے ارینج کرنا ہے وہ آپ بانڈ مارکیٹ سے لیتے ہیں، آپ کمرشل مارکیٹ سے لیتے ہیں. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جو بانڈز ہیں پاکستان کے، جب PTI کی حکومت گئی تھی تو وہ 4% ڈسکاؤنٹ کے اوپر اویلیبل تھے. یعنی ایک بانڈ جس کی قیمت جو ہے وہ $100 ہے وہ $96 کے اوپر آپ کو اویلیبل تھا. اب آ کے وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 50% پہ چلا گیا ہے. یعنی پاکستان کا بانڈ جس کی قیمت $100 ہے، $100 ہے، وہ آپ کو $50 کے اوپر جو ہے وہ مل رہا ہے. جب ڈالر آپ کو $50 کے اوپر بانڈ مل رہا ہے تو آپ کو 4% کے اوپر قرضہ کون دے گا؟ ظاہر ہے. تو اس سے جو حالات جو آج ہمیں جو بتایا گیا ہے ہماری اکنامک ٹیم نے اپنی بریفنگ میں، اس نے اس کے اوپر بڑی شدید جو ہے وہ ہمیں مایوسی کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طریقے سے یہ اکانومی کو مینیج کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اب چیلنج ہوگا. ان کے فیصلے ہیں، ہمیں نہیں جو ہے اس کی تو تباہی اتر گئی ہے. اور اس کے لیے اب ایک پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اب ہم بنانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں، سوائے ہمیں اس کے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں. اور سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہم نے آج کیا ہے. پھر 16 ایریاز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی وہ کمیٹی اور ہر ایک کے اوپر ایک جامع منصوبہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کے جو عمران خان کے اوپر جو مختلف ہمارے لوگوں کو جو آج یہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں FIA کے، ان کو بھی PTI جو ہے وہ چیلنج کرے گی. جو ہمارے خلاف اس وقت یہ میڈیا گیگ کے آرڈر ہیں، جو میڈیا سینسرشپ ہو رہی ہے، اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں کہ 9 نشستوں کے اوپر انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور 123 نشستیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام نشستوں کے اوپر 123 نشستیں جو ہیں ان کے اوپر انتخابات کا حکم کیا جائے. وہ ہم سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کریں. سر یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح جب کارڈ تقسیم کیے گئے تھے تو وہ سیاسی جماعت ایک کے ذریعے MNS کے ذریعے کیے گئے تھے. آپ کی بھی دونوں صوبوں میں حکومتیں ہیں. کیا یہ جو $11 بلین ہے اس میں کوئی سیاسی مداخلت تو نہیں ہوگی؟ چور صاحب ایک MNA کو آپ کو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، باقی بھی 10 لینے کی کوشش کریں گے؟ دیکھ لیتے پہلے بسپ کا بتا دیں، وہ بھی کسی MNA کے ذریعے فارم تقسیم نہیں ہوا تھا. دیکھیں جی یہ جو پہلے تو یہ $11 بلین نہیں 11 بلین روپیز ہے. اور جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش بھی کیا تھا تو تب بھی اس میں کوئی سیاسی مداخلت کا کوئی عنصر نہیں تھا. لوگ 81-71 پہ SMS کرتے تھے، وہ ڈیٹا انالیٹکس. ڈاکٹر صاحب سے لڑائی تھی کہ کیوں نہیں ہے؟ جی
17 मिलियन के ट्रांजैक्शन। ہاں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی. سو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ نہ اس وقت تھی اور نہ ابھی ہوگی. اسی لیے پیمنٹس بینکوں کی برانچز میں ہوں گی اور لوگ وہاں جائیں گے, کیمرہ لگا ہوگا, وہ اس کے سامنے بایو میٹرک کریں گے. اگر وہ کیش لے جانا چاہیں تو لے جائیں گے, نہیں لے جانا چاہیں تو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایم این ایز ایم پی ایز فارم بھریں گے. جو ٹیمیں جا رہی ہیں سروے کے لیے وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیمز ہیں اور وہ ڈیٹا کی مدد سے, وہ تصویر کی مدد سے گھر کی تصویر گوگل میپ پہ ڈالیں گے, اس کے اوپر فلڈ کا سیٹلائٹ امیج سپر امپوز ہوگا. یہ تمام چیزیں پبلک ڈومین میں ہوں گی, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوگی. تو میں آپ کو پوری طرح تسلی کرانا چاہتی ہوں کہ ایسی اساسی مداخلت اس میں بالکل نہیں ہوگی. جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں $17 ملین کی کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک ریجیکٹ ہوئی ہیں, اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارا جو بینک جدھر ہٹ کرتی ہیں ہمارے پیسے پہلے بینک الفلاح میں, انہوں نے کیپ لگائی ہوئی تھی $10,000 کی, اور جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے جو میں کل دے رہی تھی وہ کوئی $25,000 سے زیادہ ہے, اسپیشلی نارتھ امریکہ سے. تو جو لوگ $10,000 سے زیادہ کر رہے تھے وہ اس پیریڈ میں ان کی ٹرانزیکشنز فیل ہو رہی تھی. تو ایک تو درخواست کر لینا جو ہمارے اسپیشلی جو امریکہ سے یو کے سے جو لوگ یہاں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں وہ پلیز اپنی ٹرانزیکشن 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں, وہ ہم نے ریکٹیفائی کر لیا, وہ ریکٹیفائی کر لیا. اب اس میں لمٹ نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ کچھ یوزرز آپ 25,000 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, اب زیادہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جب ملٹیپل ٹائمز وہ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ٹرانزیکشن بلاک ہو جاتی ہے. پھر کچھ یہ ایشو ہے کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ ریسٹرکشن, باہر کے جو بینکس ہیں جو چھوٹے بینکس ہیں وہ ریسٹرکشنز امپوز کرتے ہیں کہ جی جب آپ ٹرانزیکشن کریں تو کریڈٹ کارڈ جس نے ایشو کیا ہوا ہے اس سے آپ آتھرائزیشن لے کے آئیں. تو کچھ یہ بھی فیکٹر تھا. اور کچھ جو باہر چھوٹے بینکس ہیں وہ ان کے پاس آئی بین کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, وہ سوئفٹ کوڈ مانگتے ہیں, اور تو وہ بھی کمپلیکیشن تھی. پھر کچھ بینکس چارج کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پہ, تو اگر کسی نے $1,000 بھیجا اور اس کو کہیں گے جی ہم تو $50 ٹرانزیکشن فی لیں گے, کچھ لوگوں کے لیے یہ فیکٹر تھا. مگر میرے خیال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس پر ایک کمپریہنسو ویو لینا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہو رہی تھیں. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ ہے, اور اسٹیٹ بینک کے جو نئے گورنر آئے ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں اور بڑی ان کی اچھی شہرت ہے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہوئی ہیں, کیونکہ اس سے پاکستان کے بڑے مجبور لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جی جس حد تک صداقت ہے کہ سابق امریکی سفیر رابرٹ رافیل کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے بنی گالا میں, یہ ملاقات کب ہوئی ہے, کیا یہ بات یہ ہے, اور آپ سے بھی امریکی سفیر کی خبریں چل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, نہ ہی ہم کوئی امریکہ کے ساتھ یہ کوئی ہم نے کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی رابطے ہی نہیں رکھیں گے یا کوئی کام ہی نہیں کریں گے. رابن رافیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اس وقت امریکی حکومت میں لین دین نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں بالکل واضح کر دوں, امریکن جو امبیسی ہے, امریکن جو گورنمنٹ ہے, اگر وہ فار ایگزامپل اگر فلڈ کے اوپر, اگر باقی معاملات کے اوپر جو ہم سے رابطہ کریں گے, ہم سے ابھی وہ کے پی گورنمنٹ گئے ہوئے تھے, کے پی میں گئے ہوئے تھے امریکن امبیسڈر, جو ہماری گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں یا جو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ امریکی حکومت کے ساتھ, امریکی امبیسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گی. اور قطعی طور کے اوپر عمران خان نے اور ہماری ایک واضح پالیسی ہے, ہم سوورن جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف ہم کل جو ہے وہ کوئی جنگ کرنے چاہتے ہیں. اوبیسلی امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ, پاکستان کے ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت ہے, اینڈ وی ریکگنائز دیٹ, اور وی بلیو دیٹ پاکستان اینڈ امریکہ کا جو ایک فارمل ریلیشن شپ ہے دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف بوتھ کنٹریز.
جو رابن رافلز ہے، ابھی میں اس کو میں نے پوچھ نہیں سکا خان صاحب سے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کل کی وسیم شہزاد کی سٹوری لگی ہوئی تھی وہ تو 3 سال پہلے کی تھی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ یہاں پہ ہیں اور وہ آئیں گی تو ملاقات میں کوئی پرابلم نہیں. اس طرح امریکن امبیسڈر سے ملاقات میں کوئی پرابلم. شہید صاحب، آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی اس وقت جماعت ہے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں موجودہ اتحادی حکومت سے کہ ان کی پالیسی چاہ رہی ہے، ان کی پالیسی چاہ رہی ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگوایا. تو پہلے ذرا آپ یہ جواب دے دیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا. اور دوسرا سوال یہ، خان صاحب یہ کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت ہے. اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اور ثانیہ نشتر نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ثانیہ نشتر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہاؤسنگ فائنانس میں حکومت کے ساتھ شراکت کی ہے. غریب کو جہاں زمین ملتی ہے وہ اپنی جھونپڑی بنا لیتا ہے. جب ٹیمیں سروے کرتی ہیں تو کچے کے مکان والوں کو امداد نہیں ملتی. قانون کے مطابق جو کچے میں رہتا ہے اسے امداد سے محروم کر دیا جاتا ہے. ثانیہ نشتر کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو کچے اور ایریگیشن زمین پر مکان بنانے سے منع کریں. ایک کلیمٹی ہے، نیشنل کرائسس ہے، اس میں حکومت ہم تو چاہتے ہیں حکومت اس کو انیشیٹ کرے اور ایک پروسیس جو ہے وہ اس کو بنائے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں شریک کرے. اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اور ثانیہ نشتر نیوز کانفرنس کریں.